بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ، ویلکم ٹو مائی چینل زیڈ ایم سسٹر ورلڈ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے ہم سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج جب میں صبح ہسبینڈ کو کام پہ بھیجا، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی بارش سٹارٹ ہو گئی، تو میں نے باہر جا کے دیکھا بارش تیز تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے پوچھا کہ آپ خیر خیریت سے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں پہنچ گیا۔ تو میں نے بتایا کہ بارش یہاں پر ہو رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا چلے بس میں نے یہی پوچھنا تھا کہ آپ ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد میں سو گئی، اور دوپہر میں جب یہ دونوں اٹھی تو یہ دونوں موبائل پہ کارٹونز دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کی لڑائی سٹارٹ ہو گئی۔ جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس نے بڑی بیٹی کے بال پکڑے ہوئے تھے، اس کا بس یہی کام ہے، اٹھتے ساتھ اپنی بہن کے بال پکڑ لیتی ہے کیا وہ بھی اٹھ جائے، اور جب وہ اٹھ جاتی ہے پھر اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ویسے جب میری بڑی بیٹی تھی نا، وہ بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی تھی، ہر بچے کو وہ مارتی تھی، میرے بھائی کے بچوں کو بھی مارتی تھی، اور جب میں اپنی بہن کے سسرال جاتی تھی ادھر بھی ہر بچے کو مارتی تھی۔ تو اس کو اتنی مار اس بات پہ میرے سے پڑی ہوئی ہے نا کہ اب وہ تھوڑا کم ہو گئی ہے مارنا نا، لیکن اب یہ چھوٹی بیٹی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بڑی ہے، اور بڑی بیٹی جو ہے وہ چھوٹی ہے، اور بڑی بہن جو ہے اس سے ہر ٹائم مار کھاتی ہے، اور اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ یہ بال پکڑ لیتی ہے، میں بھی چھڑواتی رہوں تو چھوڑتی نہیں ہے۔ اور چھوٹی بیٹی تو اتنی شیطان ہے، اس نے مجھے بھی اگر اٹھانا ہوتا ہے نا تو وہ میرے بال کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں اس کو بالوں سے کیا چیز ہے، خود کی تو ٹینڈا ہے، اس کے بال لیے تو دوسروں کے بالوں پہ حملہ کرتی رہتی ہے۔ تو جب یہ میرے بال کھینچنا شروع کرتی ہے تب میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب اس نے میری جان نہیں چھوڑنی، تو بہتر ہے میں اٹھ جاؤں، نہیں تو مجھے بھی گنجا کر دے گی۔ تو پھر ہم اٹھ گئے تھے، اس کے بعد میں نے بچیوں کو فریش کیا، ان کو ناشتہ وغیرہ کروایا۔ آج میرا ولاگ بنانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، سارا دن میں نے جو کام کیے وہ میں نے بالکل نہیں ریکارڈ کیے۔ اس کے بعد شام میں ہم باہر چلے گئے تھے، گروسری کرنی تھی، اور بچیوں کا فروٹ ختم ہوا تو وہ لانا تھا، تو وہ لے کر پھر ہم واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد اب انہیں واش کرنے کا ٹائم تھا، واش تو میں کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی میں کہاں رکھوں کہ ہمارے گھر میں چوہا آتا ہے، تو میں کہہ رہی تھی کہاں رکھوں اگر یہ چوہا نہ کھائے۔ اس کے بعد میں نے واش وغیرہ کر کے ایسی جگہ پہ چھپا کے رکھے، میں نے کہا اب تو چوہا بھی نہیں آئے گا، کیونکہ فریج میں اب رکھ نہیں سکتے ہیں، سردی سٹارٹ ہو رہی ہے اور بچیوں کے گلے بھی خراب ہو رہے ہیں، اس وجہ سے باہر رکھ رہی ہوں تاکہ وہ کھا بھی لیں، لائے جب ان کے لیے تو وہ کھائے۔ تو میرے ہسبینڈ یہی کہتے ہیں کہ چیزیں بالکل بند ہیں ان لوگوں کی، صرف فروٹ کھائیں۔ اور اب جب فروٹ آنا شروع ہو گئے تو اب دونوں کا دل چڑھ گیا فروٹ سے، اور وہ چیزیں مانگ رہی تھی، تو پھر تھوڑی تھوڑی ان کی چیز بھی لے کر آئے تھے تاکہ اگر کبھی دل کرے تو وہ دے دیں گے۔ تو آج بھی اس نے وہی رٹ لگائی ہوئی تھی میری بڑی بیٹی نے کہ لولی پاپ لے کے، تو میں نے کہا نہیں لے کر دینا، کیونکہ اس نے 2 دن کھایا، اس کے بعد اب اس کا بھی گلا خراب ہوا ہے، تو میں زیادہ اوائڈ کرتی ہوں کہ باہر کی چیزیں انہیں نہ ہی دوں۔ یہ خاص طور پہ یہ گندی چیزیں، لیز چپس ہو گئی یا سلنٹی، یہ 2 چیزیں میں رکھتی ہوں کہ وہ کھا لیں، یا پھر بسکٹ۔ اور میں نے اپنے ہسبینڈ کی نا چپل پہن کر نا گھر میں گھومتی ہوں، حالانکہ میرے پاس 2 چپل ہیں، پھر بھی میں انہی کی چپل پہن کے گھومتی ہوں۔ تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ آج تمہیں نیو لے کے دوں گا، اس کے بعد اگر میری پہنی نا پھر دیکھنا۔ میں نے کہا جو مرضی کرو، میں نے پہننی تو آپ کی ہے، ان کی مجھے کمفرٹیبل بھی لگتی ہے، اور پتہ نہیں ان کی چپل پہن کے مجھے سکون سے ملتا ہے۔ تو بس پھر انہوں نے نیو چپل بھی مجھے لے کر دی تھی، اور مجھے پتا تھا میں نے پہن کے پھر بھی ان کی گھومنی ہے۔ فروٹ وغیرہ میں نے سنبھال دیا تھا، اس کے بعد یہ انہیں تنگ کر رہی تھی، کام نہیں کرنے دے رہی تھی، تو مجھے آواز دے ہی جا رہے تھے آجو آجو ان کو پکڑو میں کام کر لوں۔ تو چھوٹی بیٹی جو ہے اس کے پاپا کے گھر آنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ بس کہتی ہے پاپا ہی نظر آئے اور کوئی بھی نظر نہ آئے، اس کے بعد تو وہ میرے پاس بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی وہ اپنے پاپا سے کھاتی ہے، میں کھلا بھی رہی ہوں تو نہیں کھاتی ہے۔ تو آج بھی میں نے انہیں ایگ بوائل وغیرہ جب میں نے کھانے کے بعد کیے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اسے کھلائیں، یہ آپ سے کھا لے گی۔ انہوں نے کہا تم کھلاؤ میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھاتی، تو میں کھلا رہی تھی، نہیں کھا رہی تھی۔ اس کے بعد جب میرے ہسبینڈ نے کھلایا اور اس نے آرام سے کھا لیا، تو وہ بھی نا بڑا پراؤڈ فیل کرے کہ میری بیٹیاں میری سگی ہیں۔ تو میں ان سے کہتی، میں نے کہا بیٹیاں باپ کی ہی سگی ہوتی ہیں، تو وہ آگے سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو خیر میں ہسبینڈ نے کام وغیرہ کر لیا تھا، اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا آج میں نے نہیں بنایا ہوا تھا کیونکہ کل کا ٹینڈیوں کا سالن پڑا ہوا تھا، میں نے کہا وہی آج کھا لیں گے، اور میری بہن نے بنائی تھی آلو کی بھرجی، اور ماما نے بنائے تھے پیاز کریلے، تو وہ میں اوپر سے تھوڑا لے آئی، کیونکہ زیادہ سالن نہ میں کھاتی ہوں نہ میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں، تو اس سالن میں سے بھی ہمارا سالن بچ گیا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا لیا تھا، اس کے بعد چائے ایگ بھی پی لی تھی، کیونکہ اب سردی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ایگ تو لازمی ہم رات میں چائے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو یہ کہ کام، اس کے بعد میرا کام کرنے کا ٹائم تھا، اور کام کرتے ہوئے ان دونوں نے مجھے اتنا زیادہ تنگ کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جو بڑی بیٹی ہے وہ میرے کپڑے پہن پہن کے گھوم رہی تھی، اور اس کو پتہ نہیں کیا شوق ہے، نیچے ہو تو میرے ہی اپنے پاپا کے کپڑے پہنتی ہے، اوپر جائے تو اپنی خالہ کے یا نانوں کے یا اپنے ماموں کے کپڑے پہن کے گھومتی ہے، اور مجھے کہہ رہی تھی آپ میرے کپڑے پہن لو، میں آپ کے کپڑے پہن لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ کے کپڑے نہیں آئیں گے، آپ میرے کپڑے اتار دو۔
تو پھر اس کے بعد اس نے اتار دی. چھوٹی بیٹی جو بڑی بہن کو کہہ رہی تھی بار بار فریج اوپن کرو، کیونکہ فریج میں اس نے گریپس کھانے ہوتے بار بار اوپن کر کے. تو آج تو میں نے فریج میں رکھے نہیں تھے گریپس، کیونکہ مجھے پتہ ہے ویدر چینج ہو گیا اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ٹھنڈا کچھ بھی کھا لے. تو وہ گریپس کھانے کے لیے فریج کھلوا کر نا آگے کھڑی ہو گئی تھی. اس کو جب مل نہیں رہے تھے پھر میرے پاس آئی واپس کہ کہاں ہے. خیر کام وغیرہ تو میں نے کر لیا تھا. اس کے بعد میں نے کہا چلاؤ تھوڑی دیر اوپر چلتے ہیں. اوپر جا کے بھی ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا. جب میں اوپر جاتی ہوں ان کی چیز اور ان کے فروٹ ساتھ لے کے جاتی ہوں تاکہ مجھے بار بار نیچے نہ آنا پڑے، اوپر ہی بیٹھ کے آرام سے کھا لیں گی. آرام سے کیا بیٹھنا، اوپر جا کے بھی ہر چیز سے پنگے لیتی ہے، شرارتیں کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نیچے آ گئے تھے. نیچے آ کر پھر میں ان کو دھیان لگائی تھی موبائل کے کہ ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ لوگ بڑی والی جو وہ دھیان لگ گئی، چھوٹی والی تو وہ بھی نہیں لگ رہی تھی. پہلے تو اس نے میرے سارے کپڑے الماری سے نکالے، وہ میں نے اندر رکھے. اس کے بعد ان لوگوں نے یہ ٹوائز والا ڈرار کھول لیا. اس کے اندر ان کے سارے ٹوائز ہیں اور کوئی کپڑے وغیرہ نہیں ہیں. جو زرنیش کے چھوٹے ہونے سے اب تک ہے نا جتنے ایکسپینسو ٹوائز ہیں وہ میں نے سب اس جگہ رکھے ہیں. اس کا نا لاک خراب ہو گیا. میں اپنے ہسبینڈ کو کتنی بار کہا ہے لاک صحیح کروا دیں، تو روز کہتے ہیں یا کل کل کر، وہ پھر بھول جاتے ہیں. اور اتنا کہ ان لوگوں نے گند مچایا، میں تنگ آ گئی. تو میں نے چھوٹی بیٹی کو پھر مارا تو میری بڑی بیٹی اسے چپ کروا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی آپ بہت گندی مما ہے، آپ ہمیں مارتی ہیں، ہم پاپا سے کہیں گے نیو مما لے کر آئیں. تو خیر میں نے وہ پھر سمیٹا. اب ان کے سونے کا ٹائم تھا، ان کو سلا رہی تھی. آج کا ولاگ یہی تک تھا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. زندگی رہی تو کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.